کہ اس وقت ساری دنیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیے انڈیا خدا کے فضل سے is doing phenomenally well. ملک دیوالیہ ہونے کے خدشات پھر سر اٹھا رہے ہیں اور پاکستانی روپے پر تو جیسے جمعرات کا دن کہہ لیں کہ بھاری پڑنے لگا ہے. آج ڈالر 19 روپے مہنگا ہو کر 286 تک آیا ہے تو جیسے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہوں. دیکھو ہندو ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کشمیر ہے، یہ باتیں بھی اپنی جگہ وزن رکھتی ہیں، لیکن جو اصل چیز آج کل انڈیا میں ہو رہی ہے اور جو میں چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کو پتہ چلے وہ یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، ایک طرف تو جو رائزینہ ڈائلاگ ہو رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جناب پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، فورن منسٹرز آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی اور اٹالین پرائم منسٹر جو ہیں وہاں پہ اس کو جو ہے وہ کر رہی ہیں، انوگریٹ کر رہی ہیں. اٹالین پی ایم، دنیا کے 20 ممالک کے فورن منسٹرز آئے ہوئے ہیں، 4 بڑی اکانومیز. ابھی دیکھیں رائزینہ ڈائلاگ میں آپ دیکھیں کہ جاپان، امریکہ، آسٹریلیا یہ ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے کوڈ کے فریم ورک کے تحت بات کر رہے ہیں. اور جسٹ امیجن دا اسٹوری وچ وی آر گیٹنگ. بات یہ ہو گئی ہے وہاں پہ جناب کہ آئی فون جو ہے وہ 300 ایکڑ کی فیکٹری بنا رہا ہے جو کہ 1,00,000 نوکری دے گا کرناٹکا میں. وندے بھارت ٹرینز جو ہیں اس کا وہ رشیا کے ساتھ کوئی کنسورشیم ہوا ہے اور وہ انڈین روپی میں شاید رشیا کو پیسے دیں گے اور وہ ٹرینز بنائیں گے. تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کون سی ڈائریکشن آگے لینی ہے. امریکن فورن سیکرٹری، ایک وقت ہوتا تھا ہم پریشر ڈالتے تھے امریکنز انڈیا سے ہو کے چلے گئے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے، فلاں ملک انڈیا سے ہو کے چلا گیا ہمارے پاس کیوں نہیں آیا. تو ملک ڈرتے رہتے تھے، کہتے تھے یار اگر بیلنس نہ کیا تو یہ پاکستان ناراض ہو جائے گا. یہ ہوتی تھی ڈسکشن اور آج کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان نے بھی راضی کرنا ہے. دوسری طرف یہ میں آپ کو موٹی یہ دیکھیں دیٹس ہاؤ پکڑ کے ترقی نہیں ہوتی کہ آپ نے چین کو پکڑا کہ آیا جو پائنا ذرا تھوڑی سی ترقی کر دو. آپ پاکستان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا سعودی فارن منسٹر بھی آئے ہوئے ہیں جو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، کیوں نہ آئے، وہ G20 کے ممبر ہیں اور انڈیا ان کو ویسے ہی ویلکم کرے گا جس طرح باقی ملکوں کو کر رہا ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب انڈیا کے اندر G20 کی اتنی بڑی میٹنگ ہونا اور یہ سارے کا سارا سال وہاں پہ اسی طرح میٹنگز ہیں، آل ایئر اسی طرح میٹنگز. اور آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ ان میٹنگز کا کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے. دیکھیے انڈیا خدا کے فضل سے is doing phenomenally well. انڈیا کی خود جو فورن پالیسی ہے it is neighbors first والی فورن پالیسی ہے. دوسرا انڈیا wants to become the voice of the global south. اور پھر دوسری بات ہے کہ ابھی جو G20 کی جو فائنانس منسٹرز کی سمٹ ہوئی اس میں یہ بات بار بار کی گئی جو کہ کلائمیٹ کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ کا مدعا اتنا بڑا ہوتے جا رہا ہے بس کہ it is going to make borders meaningless. تو we are already seeing کہ پاکستان میں پچھلے 10-12 سال میں 2 بار فلڈز آ چکے ہیں، ارتھ کویکس بھی آ چکے ہیں. اصل جو مجھے لگتا ہے جو سب سے زیادہ پرابلم از کہ جو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ہی سیلفش اور بہت ہی نیرو مائنڈیڈ ہے. they don't have a long term vision. وہ ایسا جیتے ہیں جیسا کہ انڈیا کی ضرورت ہی نہیں پڑی. That is a very strange assumption, especially a ملک جو ہمیشہ سے ڈیپینڈنٹ رہا ہے on others. مطلب جیسا انڈیا میں آتما نربھر it is a goal by itself نا. آپ یہ کبھی اس طرح کی باتیں نہیں سنتے پاکستانی لیڈر سے، بس وہ یہی ڈھونڈتے رہتے کہ اگر ان سے میں فری ہو جاؤں تو پھر کسی اور کو. اسلامک شریعہ میں ایک لفظ ہے کال محرم کہتے ہیں where women can't go out without an attendant male، بیٹا، بھائی یا فادر. تو پاکستان بھی دنیا میں بغیر محرم کے نہیں نکلتی. ان کے جو فارن منسٹر ہے بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے ابھی مطلب I'm talking of 2023 میں پھر وہی مدعا اٹھا کر کشمیر کا انہوں نے 2023 میں بھی بلاول بھٹو نے he has raised the issue of کشمیر. تو the point is کہ اگر مثال کے طور پہ اگر جیسا انڈیا نے
नेपाल को, बांग्लादेश को, सेनेगल, मॉरिशस को दावत दी कि आप आए G20 के फाइनेंस मिनिस्टर। अगर वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को बुला लेते तो आई गारंटी यू वो फ्लड्स का मसला छोड़ देते, फाइनेंस सारी की सारी G20 में अगर वो आ जाते ना तो उनको कितना चांस मिल जाता टू मेक देयर केस टू G7 के हमारे तरफ फाइनेंशियल जो मसाइल हो रहे हैं उसको हल कर, वो सब छोड़ के वो कश्मीर का मुद्दा लेके शुरू हो जाते टॉपिक से हटकर। तो उससे मुझे लगता है कि इंडिया बेजार हो गया है लिटरल अटेंशन, और इंडिया को उतना सिंपैथी या सपोर्ट नहीं मिल रही दुनिया से जितना वेस्ट डिमांड करती है व्हेन इट बिकम्स द टारगेट ऑफ टेररिज्म। तो इंडिया में ये मतलब फॉरेन पॉलिसी में ये दिस बिकेम अ बिग एजेंडा टू टेल द वर्ल्ड दिस स्टोरी के देखो हम वी आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आवर नेबर। इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ते गया, क्लाउड बढ़ते गया, कैपेबिलिटीज बढ़ते गई। Then India has started basically moving away, पाकिस्तान को कोने में ढकेलना शुरू कर दिया उसकी सिग्निफिकेंस, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि यू कैन सी के जो पाकिस्तान के ट्रेडिशनल नेचुरल एलाइज आर क्लोजर टू इंडिया देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रेड वगैरह में तो बहुत ज्यादा दोस्ती है। तो मुझे मोदी जी के साथ उनके कई फोटोग्राफ नजर आए। सो यू कैन सी के ईस्ट में भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वेस्ट में, क्योंकि हम इंडिया से बेहतर है